السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک ایسے فتنے پر بات کریں گے جس نے ہمارے معاشرے میں دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم شریعت پر نہیں طریقت پر چلتے ہیں، اور یہ جہالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طریقت میں نماز ضروری نہیں، یہ تو صرف شریعت والوں کے لیے ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ گمراہی ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ آئیے اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز شریعت اور طریقت، یہ جسم اور روح کا رشتہ ہے۔ یاد رکھیے، شریعت اور طریقت دو الگ الگ دین نہیں ہیں۔ شریعت اصل ہے، مینس فاؤنڈیشن ہے، اور طریقت اس کا کمل ہے، مینس پرفیکشن ہے۔ شریعت ایک راستہ ہے، شریعت ایک راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلنے کا جو طریقہ ہے، اس راستے پہ چلنے کا جو طریقہ ہے، اسے طریقت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے کہ ہمارے چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، چاروں ہمارے امام حق پر ہیں، لیکن اور چاروں کے طریقے الگ الگ ہیں۔ چاروں ہی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس کو جس طریقے سے فالو کر رہے ہیں ان کے طریقے الگ الگ ہو گئے، مینس ان کی طریقت الگ الگ ہو گئی، لیکن شریعت کو چاروں ہی فالو کر رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت از فاؤنڈیشن، ایک راستہ ہے، اور طریقت اس شریعت کو فالو کرنے کا ایک طریقہ، دس از نون ایز طریقت۔ یہ بیسک ڈفرینس سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیے، اگر شریعت ہی نہیں ہوگی تو طریقت کس چیز کا نام ہے؟ اگر راستہ ہی نہیں ہوگا تو چلنے کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ جیسے جسم کے بغیر روح دنیا میں نظر نہیں آ سکتی، ویسے ہی شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ولی نہیں گزرا جس نے شریعت کو چھوڑا ہو۔ ہمارے سارے سلسلوں کے امام یہی سکھا کر گئے ہیں۔ ایسے ہی حضور غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر وہ حقیقت جو شریعت کے خلاف ہو، ہر وہ حقیقت جو شریعت کے خلاف ہو، وہ بے دینی ہے۔ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہو مگر نماز چھوڑتا ہو، توجہ، ہوا میں اڑتا ہو لیکن نماز چھوڑتا ہو، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی اپنے معجزے دکھائے، کوئی کچھ کراماتیں دکھائے، لیکن وہ نماز چھوڑ دے یا کوئی بھی شریعت کا کوئی بھی حکم چھوڑے، تو وہ ولی نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ شریعت اور طریقت کو الگ الگ مانتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ طریقت اصل میں شریعت پر سختی سے عمل کرنے کا ہی نام ہے۔ ایسے ہی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے تین حصے ہیں، پہلا علم، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاص۔ جب یہ تینوں جمع ہوتے ہیں تو وہی طریقت اور حقیقت بنتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، وہ دراصل شیطان کے مرید ہیں، رحمان کے نہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ اللہ تک پہنچ گیا اور اب اسے نماز کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تک پہنچ گیا اور اسے اب نماز کی ضرورت نہیں، تو اسے قتل کر دینا، یعنی وہ مرتد ہو گیا۔ سوچئے، کیا کوئی پیر یا ولی حضور سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی، صحابہ نے جنگ کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی، کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، تو پھر یہ آج کل کے جاہل پیر کون ہیں جو نماز معاف کر دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا، شریعت خدا کا راستہ ہے اور طریقت اس راستے کا سفر۔ اگر راستہ ہی بند کر دیا جائے تو سفر کیسے ہوگا؟ آپ نے واضح فرمایا کہ کوئی پیر نماز نہیں پڑھتا یا شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام ہے۔ طریقت اصل میں شریعت پہ چلنے کا وہ احسان والا طریقہ ہے جو انسان نماز تو پڑھتا ہے مگر ایسی نماز کہ اس سے لگے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، اور طریقت کہتی ہے کہ جھوٹ کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔ بات دونوں ہی ایک ہیں لیکن طریقے الگ الگ ہو گئے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ جھوٹ مت بولو اور طریقت کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔ تو اگر کوئی شریعت کے فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پردے ہی پورے نہیں کرتا تو وہ طریقت کی منزلیں کیسے طے کرے گا؟ وہ تو پہلی سیڑھی، فرسٹ اسٹیپ پر ہی فیل ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، ان جاہل اور امپورٹڈ پیروں سے بچیں جو آپ کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ شریعت ہی بنیاد ہے، اس نے شریعت کو بوجھ سمجھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بوجھ سمجھا۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے بچائے، اور شریعت پہ پابندی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔